القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، امام سخاوی علیہ الرحمہ کی ایک مشہور و معروف درود شریف کی فضیلت میں بڑی نایاب کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ درود شریف کی فضیلت میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جو حضرت سیدی خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے آ کے عرض کی حضور میری ایک بیٹی تھی، اس کا وصال ہو گیا ہے، اب اس بیٹی کو میں خواب میں ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بیٹی بڑی مجھے محبوب تھی، بہت میں اس سے پیار کرتی تھی، مجھے وظیفہ ارشاد فرمائے۔ آپ نے اسے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، وہ گئی، اس نے وظیفہ کیا، خواب میں اپنی بیٹی سے اس کی ملاقات ہوئی، کیا دیکھتی کہ اس کی بیٹی جہنم کے طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہے، قسم قسم کے اس کو عذاب ہو رہے ہیں، بڑی پریشان ہوئی اس کی والدہ۔ پھر صبح حضرت سیدی خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور میں نے اپنی بیٹی کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، بڑی پریشان ہوں، بڑے پریشان کن اس کے حالات تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، وہ صدقہ خیرات کرو اپنی بیٹی کی طرف سے، کہ اس کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کرو، اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس کی حالت پہ رحم و کرم فرمائے، اسے معاف فرما دے۔ چند دن گزرے، حضور سیدی خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی آپ سیر کر رہے ہیں، ایک عالی شان محل ہے، محل میں ایک بڑا خوبصورت عالی شان تخت ہے، اس تخت پر ایک حسین و جمیل خوبرو نوجوان عورت سر پہ نور کا تاج پہنے تشریف فرما ہے۔ جب اس کی نظر حضرت سیدی خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو کہنے لگی اتعرفنی، کیا مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ کہنے لگی میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے آپ کے پاس آ کر میرے ساتھ خواب ملاقات کے لیے وظیفہ طلب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے تو تیری بڑی عجیب سی حالت بتائی تھی کہ تو بڑے عجیب و غریب قسم کے عذابوں میں مبتلا ہے، لیکن یہ تجھے مقام کیسے نصیب ہوا، یہ جنت میں اللہ رب العالمین نے تجھے یہ شرف کیسے عطا کیا؟ وہ کہنے لگی حضور میں واقعی جہنم کے طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا تھی، بڑے عجیب و غریب قسم کے مجھ پر عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو سبب تھے ان کی وجہ سے میں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا تھی، لیکن کیا ہوا کہ یہ مقام، یہ شرف مجھے کیسے ملا؟ کہنے لگی ایک دن ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی ہمارے قبرستان سے اس کا گزر ہوا، قبرستان کے کونے پہ کھڑے ہو کر اس نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور اس درود و سلام کا ثواب تمام قبرستان والوں کی روحوں کو اس نے سارے ثواب کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس اللہ اپنے نیک بندے کے درود و سلام پڑھ کر یہ سارے ثواب کرنے کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری درود شریف کی فضیلت ہے، درود شریف کی ہی برکت ہے کہ اس بندے نے درود و سلام پڑھ کے، درود شریف پڑھ کر ہمیں، ہماری روح کو ثواب اصال کیا، جس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، ہماری بخشش فرما دی۔ حضرت وقار درود شریف کی کثرت کیجیے، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جمعہ کے دن ہی زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ جو حضور کا امتی نبی پاک سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کو درود و سلام کو لکھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش فرما دیتے ہیں۔ درود و سلام نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ آقا کریم سرکار کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔